اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 صفر 1443 ہجری، 20 ستمبر 2021 عیسوی، 4 گتے آسن 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبدالولی عبدالقوی حفظ اللہ کا۔ ان کا موضوع ہے آب زمزم کے فضائل و برکات۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کا یہ پروگرام روئے زمین کے افضل اور بابرکت پانی آب زمزم کے فضائل و برکات سے متعلق ہوگا، لیکن اصل موضوع کے آغاز سے پہلے ہم مختصراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پانی کے ظہور کی تاریخ کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی اور ابھی تک ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، گریہ وہ زاری کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی اولاد عطا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بے قراری اور بے چینی کو دیکھتی تھیں، اولاد کے لیے ان کی تڑپ کو دیکھتی تھیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میرے پاس جو یہ مصری لونڈی ہے جس کا نام ہاجر ہے، میں اسے آزاد کر دیتی ہوں اور آپ اس سے شادی کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔
سیدہ ہاجر سے شادی کی اور ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو سیدہ سارہ اور ہاجر علیہم السلام کے درمیان وہ اختلافات اور وہ غیرت کا معاملہ شروع ہو گیا جو عموماً سوکنوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ معاملہ یہاں تک آگے بڑھا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کرتی تھیں، اور بالخصوص جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو لاڈو پیار کرتے تھے تو سارا اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہاجر اور اسماعیل ان دونوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس وقت شام میں تھے اور وہیں پہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیت المقدس سے قریب حبرون نامی ایک بستی ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اور وہیں پہ سارہ اور ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام سب لوگ وہیں پہ رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ ہاجر اور اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کی اور شام سے لے کر کے نکلے اسماعیل اور ان کی ماں کو، اور مکہ مکرمہ میں لا کر کے انہیں زمزم کا کنواں جہاں پہ آج ہے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ اس وقت زمزم کے کنویں کے پاس ایک بڑا درخت تھا، اسی کے نیچے ان کو بیٹھا دیا، اور ابھی اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یعنی تجدید نہیں ہوئی تھی، یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں موجود تھیں، گری پڑی ہوئی حالت میں اس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں کیا، اور یہ کہ مسجد حرام کی بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ اس بڑے درخت کے نیچے ان دونوں کو بیٹھایا اور ان کے ساتھ مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور یہ کہ کچھ کھجوریں بھی رکھ دیں، اور ابراہیم علیہ السلام شام کے لیے واپس جانے لگے۔ جب سیدہ ہاجر نے دیکھا کہ ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، پیچھے دوڑی بھاگی، پوچھتی ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہ دیتے تھے۔ جب سیدہ ہاجر نے اصرار کیا اور کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تو سیدہ ہاجر نے کہا اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اذن لا یضیعنا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا، ہمارا محافظ اللہ ہوگا، اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام گھاٹی کے پاس پہنچے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا کی جس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب سیدہ ہاجر جو ان کے پاس کھجوریں تھی اس کو کھاتی، اور یہ کہ جو مشکیزے میں پانی تھا وہ پانی پیتی۔ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہاجر علیہ السلام انتہائی پریشان ہوئی اور دیکھا کہ چھوٹا ننھا بچہ اسماعیل یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور یہ کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ سیدہ ہاجر نے دیکھا کہ سب سے قریب میں جو پہاڑ ہے وہ صفا ہے، اس پہاڑ پہ بھاگی اور جا کر کے صفا پہاڑی پہ چڑھی اور نگاہ ڈالا کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر وہاں سے مروہ کی جانب بھاگیں کہ شاید وہاں سے دیکھیں کوئی انسان یا کچھ پانی کا پتہ چلے۔ اس طریقے سے 7 چکر انہوں نے لگایا صفا اور مروہ کے درمیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، آج لوگ جو صفا اور مروہ کے درمیان اپنے حج اور عمرے میں سعی کرتے ہیں، یہ اسی سنت کو زندہ کرنا ہے جو سیدہ ہاجر نے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگایا تھا۔ جب سیدہ ہاجر مروہ پہ پہنچی 7ویں چکر میں تو انہیں کچھ آواز اور کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بچے کے پاس بھاگی ہوئی آئیں تو انہوں نے وہاں پہ ایک فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے نے اپنی ایڑیوں سے زمین پہ مارا، اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے پر سے زمین پر مارا اور اس سے پانی جاری ہو گیا۔ زمین سے پانی ابلتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت ہاجرہ گھبرا گئیں، اور وہ جلدی جلدی اپنے چلو سے لے کر کے مشکیزے میں بھرنے لگیں اور اس پانی کو گھیرنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ اسماعیل لو ترکت لکان زمزم عینا معینا، کہ اللہ تبارک و تعالی اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو ویسے ہی ابلتا ہوا نکلتا ہوا زمین سے اور بہتا ہوا چھوڑ دیا ہوتا تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پانی جاری کیا اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور یہ عظیم نعمت عطا کی۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ یہ دونوں مل کر کے بنائیں گے۔ اس کے بعد وہ فرشتے جو حضرت جبرائیل تھے روانہ ہو گئے۔ سیدہ ہاجر اور اسماعیل ایک زمانے تک وہاں پر ٹھہرے رہے، زمزم کے پانی کو پیتے۔ سیدہ ہاجر اس پانی کو پیتی اور یہ کہ ان کی چھاتیوں سے دودھ آتا جو اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی تھیں۔ یعنی زمزم کا یہ پانی انہیں پینے کا بھی کام دیتا تھا اور کھانے سے بھی بے نیاز کرتا تھا۔ ان کی چھاتیوں میں دودھ آتا تھا اس زمزم کے پانی کو پی کر کے، جسے وہ اسماعیل علیہ السلام کو پلاتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد وہاں قریب سے جرہم قبیلے کے کچھ لوگ گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں کچھ پرندے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہاں پہ پانی ہے، پرندے اوپر چکر کاٹ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ شاید یہاں پر پانی ہے، اس لیے پرندے اوپر گشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ اس نے دیکھا کہ یہاں پہ بہترین اچھا پانی ہے، ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکل رہا ہے۔ اس نے جا کر کے قافلے کے لوگوں کو بتایا، پورے قافلے کے لوگ آئے
اور انہوں نے حاجر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں پہ قیام پذیر ہو جائیں، یہاں پہ پانی ہے ہم بھی پی سکیں اور یہاں پہ ہم قیام پذیر ہو جائیں۔ چونکہ سیدہ حاجر اور ان کے بچے یہ دونوں تنے تنہا تھے، انہیں کسی انیس اور مونس کی ضرورت تھی جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی باتیں کر سکے، مانوس ہو سکیں۔ وہ پورا قافلہ ان کی اجازت سے وہیں پہ رک گیا، اور اس قافلے کے لوگ وہاں پہ ٹھہرے رہے، برسوں تک رہے، زمزم کے پانی کو پی کر کے آسودہ ہوتے رہے۔ لیکن اس نعمت کو پا کر کے ان کے اندر شر اور خرابی پیدا ہو گئی۔ وہ حرم کی حرمت کو پامال کرنے لگے، چوریاں کرنے لگے، ڈکیتی کرنے لگے، بہت سے جرائم کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت زمزم کی اس نعمت کو چھین لیا۔ ازرقی نے اپنی کتاب اخبار مکہ میں ذکر کیا کہ جب جرہم قبیلے کے لوگ حرم کی حرمت کو پامال کرنے لگے اور وہاں پر بہت سارے گناہ کے کام کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا اور زمزم کا پانی یہ خشک ہو گیا، اور دھیرے دھیرے اس کے اوپر گرد و غبار پڑتے پڑتے زمزم کا کنواں پٹ گیا، یہاں تک کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ ایک لمبے زمانے تک یہ پانی بند رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں دکھلایا، کئی بار خواب دکھلایا اور اس جگہ کی رہنمائی کی۔ پھر انہوں نے عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کے ساتھ میں لے کر کے اس کنویں کو دوبارہ کھودا اور اس سے پانی جاری ہوا، جو آج تک الحمدللہ جاری ہے اور پوری امت مسلمہ اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک لمبے وقت کے بعد مکہ مکرمہ آنا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ میں چلوں ذرا حاجر اور اسماعیل کی خبر لوں۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر کے ان کی ماں نے اسی جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کرا دی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اس عورت سے گھر کے حالات پوچھے تو اس نے بہت ساری شکایتیں کی۔ کہ زندگی بہت تنگی میں گزر رہی ہے، بہت پریشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئیں گے تو انہیں یہ کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کو یہ پیغام پہنچا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے مراد تم ہو، تم اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے اہل و عیال کے پاس چلی جاؤ۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ پھر ایک وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور یہ کہ اس خاتون سے، اسماعیل کی بیوی سے گھر کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے لاتے ہیں، ہم پرندوں کے گوشت کھاتے ہیں، بہت خوشحال زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اس بار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے اسماعیل سے ملاقات ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر اسماعیل سے یہ بات کہی، انہوں نے فوراً رضامندی ظاہر کی، کہا کہ ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ اس گھر کی تعمیر کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی دیواروں کو اونچی کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی اس طریقے سے تعمیر ہوئی۔ تو
تو یہ زمزم کی مختصر تاریخ تھی اس بابرکت اور قیمتی اور بیش بہا نعمت کے ظہور کا۔ یہ زمزم کا پانی، اس کی پہلی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ محمد بن عمرو بہرق الحضرمی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ حرم مکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو واضح نشانیاں ہیں ان میں سے حجر اسود، حطیم اور زمزم کا پانی ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی زمزم کے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیوں میں سے شمار کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حرم میں موجود ہیں۔ اس آب زمزم کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ زمزم کا پانی روئے زمین کا سب سے افضل پانی ہے، روئے زمین کا سب سے اچھا اور سب سے بہتر پانی زمزم کا پانی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعم و شفاء السقم، کہ روئے زمین پہ سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ زمزم کا پانی یہ بذات خود بابرکت ہے، اور اس کی برکت دوبالا ہو گئی ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس آئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنویں سے ایک ڈول زمزم کا پانی نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں ڈول کے اس باقی مادہ پانی میں آپ نے کلی کیا اور اس پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا، اور یہ کہ ایک دوسری روایت میں ہے فَشَرِبَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّ فِي الدَّلْوِ وَأَمَرَ فَأُحْرِيقَ فِي زَمْزَمْ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا اور پھر آپ نے اس بچے ہوئے پانی میں کلی کیا اور آپ نے حکم دیا کہ اسے زمزم کے پانی میں ڈال دیا جائے، زمزم کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو اس طریقے سے زمزم کے اندر دو برکتیں اکٹھا ہو گئیں، ایک تو زمزم کا پانی بذات خود بابرکت ہے، دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو بابرکت ہے اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں وہ بھی زمزم کے پانی میں ملا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی جو بہت ساری خصوصیات اور برکتیں ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لعاب دہن میں شفا رکھی ہے،
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کہ میں کل یہ پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام پوری رات سوچتے رہے اور ہر ایک کے دل میں یہ تڑپ رہی کہ دیکھیں یہ پرچم کل کس کو ملتا ہے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ یہ پرچم کل اسے مل جائے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبی بیان کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوگا۔ جب دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ حضرت علی کو آشوب چشم کی پریشانی تھی اس وقت۔ صحابہ نے بتلایا کہ ان کے آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو میرے پاس لاؤ۔ ان کو لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں تھک تھکا دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں فَبَرَأَ كَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجْعٌ، حضرت علی کی آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی گویا کہ اس میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے حضرت علی کو شفا مل گئی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے ملنے سے پانی میں اضافہ ہو گیا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پہ ہم 1400 یا 1500 لوگ تھے، اور حدیبیہ کا جو کنواں تھا اسی پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس کنویں سے پانی نکالتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ حالت یہ پہنچی کہ ایک قطرہ بھی پانی نہ بچا، لوگوں نے سب نکال کر کے پانی کھینچ کر کے ختم کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کنویں کا پانی ختم ہو چکا ہے اور لوگ پانی کے لیے حیران و پریشان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگایا، اپنے منہ میں لیا اور اس کو گھمایا، اور یہ کہ کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو کلی کر دیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے کہ پانی اتنا زیادہ کنویں سے آیا کہ پورا کا پورا کنواں پانیوں سے بھر گیا، پانی سے بھر گیا پورا کنواں۔ ہم سارے لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے یہاں تک کہ ہم لوٹ آئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو 1400-1500 تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کنویں میں کلی کرنے کے بعد پانی اتنا زیادہ آیا کہ اگر ہم 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو بھی وہ پانی کافی ہو جاتا۔ اس آب زمزم کی چوتھی برکت اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آب زمزم میں کھانے والوں کے لیے کھانا رکھا ہے۔
یعنی جو شخص اسے پیے اس سے اس کی پیاس بجھتی ہے، اور جو آدمی اسے پیے اس کے لیے کھانے کا بھی کام دیتا ہے، اس کے لیے کھانے کا بھی کام دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سیدہ ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں سنا کہ سیدہ ہاجر اس زمزم کے پانی کو پیتی تھیں، ان کے پاس کھانے کی دوسری کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ کہ ان کی چھاتیوں سے دودھ آتا تھا، اسماعیل علیہ السلام پیتے تھے، یعنی یہ پانی کفایت کرتا تھا پینے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی، غذائیت کا بھی کام دیتا تھا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ام ایمن جنہوں نے بچپنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی لوڈی تھیں۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسی لشکر کے ساتھ یہ بھی آئی تھیں، گرفتار کی گئیں اور لوڈی بنائی گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پاس تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ کے پاس ہوتی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خدمت کیا کرتی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی تو ام ایمن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 5 مہینے کے بعد ام ایمن کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ ام ایمن جو بچپنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا کرتی تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس جاتے اور زمزم کا پانی پیتے، اور جب میں ان کو کھانے کے لیے کچھ دینا چاہتی تو وہ کہتے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں غذائیت بھی رکھی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا، میں آ کر کے خانہ کعبہ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہ تھا، میں زمزم کا پانی پیتا، وہی میرے لیے پینے اور کھانے کا کام دیتا تھا۔ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پہ مکہ میں کتنے دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ تقریباً مجھے 1 مہینہ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 1 مہینے سے کیا کھا رہے تھے، کھانا تمہارا کہاں سے ہوتا تھا؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کھانا اور پینا صرف زمزم کا پانی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں موٹا تازہ ہو گیا اور یہ کہ میرے پیٹ بھی باہر آ گئے، یعنی یہ زمزم کا پانی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذائیت اور قوت رکھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکۃ وہی طعام طعم وشفاء سقم، کہ یہ زمزم کا پانی مبارک ہے، بابرکت ہے، یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمزم کے پانی میں بیماروں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ ابو طفیل بیان کرتے ہیں
کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم اس زمزم کے پانی کا نام شبع رکھتے تھے، یعنی آسودہ کرنے والی چیز، اور ہم اس کو بہت بڑا معین و مددگار سمجھتے تھے اپنے بچوں کے لیے۔ جب بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے ہم انہیں پیٹ بھر کر کے زمزم کا پانی پلاتے تھے۔ اور یہ کہ زمزم اخبار مکہ میں ازرقی نے یہ ذکر کیا کہ مکہ کے لوگ صبح میں اپنے بچوں کو زمزم کے پاس لے کر کے آتے تھے اور انہیں زمزم کا پانی پلاتے، یہ ان کے بچوں کے لیے ناشتے کا کام دیا کرتا تھا۔ تو یہ زمزم کا پانی انتہائی بابرکت پانی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پینا بھی رکھا ہے، غذائیت بھی رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیماریوں سے شفا بھی رکھی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آدھا مہینہ ایک مہینہ تک خانہ کعبہ کے پاس رہتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور ان کا گزر بسر مہینوں تک صرف زمزم کے پانی پہ ہوتا تھا۔ زمزم کا پانی پیتے اور یہ کہ خوب نشیط اور پھرتیلے رہتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ عبد الرشید ابراہیم تاتاری رحمہ اللہ جو عہد عثمانی کے علماء میں سے ایک ہیں، وہ بیان کرتے ہیں امضیت الاصابع مکتفیا بزمزم لسد جوعی، کہ میں نے اپنی بھوک کو روکنے کے لیے ہفتوں زمزم کے پانی پر اکتفا کیا ہے۔ میں ہفتوں کچھ کھایا نہیں، میں صرف زمزم کا پانی پیتا تھا جو میرے لیے غذا کا کام دیتا تھا۔ اور عصر حاضر کی علماء میں سے محمد سعید طنطاوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ مسجد حرام میں اعتکاف کرتے تھے اور صرف زمزم کا پانی پیتے تھے، یہی ان کے لیے کھانے کا بھی کام دیتا تھا۔ اور میں نے بھی اپنی زندگی میں مختلف بار اس بات کا تجربہ کیا کہ جب رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ جاتا اور یہ کہ پورے دن روزہ ہوتا اور افطار کے وقت آسودہ ہو کر کے کئی گلاس زمزم کا پانی پیتا اور یہ میرے لیے کھانے کا کام دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نماز عشاء تراویح رات کے 12 بجے تک کوئی بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمزم کے پانی میں شفا رکھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعم وشفاء السقم، کہ روئے زمین کا سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم طعام طعم وشفاء سقم، کہ زمزم کا پانی کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے نکلے تو ہم بھی ان کے ساتھ نکلے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کے بعد صفا کی جانب جاتے ہوئے وہ زمزم کے کنویں کے پاس گئے اور کہا کہ میرے لیے زمزم کا پانی 1 ڈول زمزم کا پانی نکالو۔
جب ان کے سامنے زمزم کا ایک ڈول پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے اس میں سے پیا اور اپنے چہرے اور اپنے سر پہ بھی ڈالا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے زمزم شفاء ہی لما شرب لہ، کہ آب زمزم یہ شفا ہے اور یہ اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ اگر آدمی شفا کی نیت سے پیے تو اسے شفا حاصل ہوگی، آسودگی کی نیت سے پیے اسے آسودگی حاصل ہوگی، پیاس بجھانے کی نیت سے پیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ وہب بن منبہ التابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں والذی نفس وہب بیدہ لا يعمد الیہا احد فیشرب منها حتی یتزلع الا نزعت منہ داء واحدثت لہ شفاء، کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں وہب بن منبہ کی جان ہے، جو شخص اس زمزم کے پانی کو آسودہ ہو کر کے پیے گا، اگر اس کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری دور ہو جائے گی اور اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اسی بنا پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب زمزم کا پانی پیتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے نفع بخش علم کا، کشادہ روزی کا اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لڑکے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد احمد بن حنبل کو دیکھا کہ جب وہ زمزم کا پانی پیتے تو اللہ سے شفا طلب کرتے، زمزم کے پانی کو اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر لگاتے تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مکہ مکرمہ میں تھا، میں بیمار پڑ گیا اور نہ تو اس وقت کوئی ڈاکٹر تھا نہ کوئی دوا علاج تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمزم کے پانی کو لیتا، اس پر کئی بار سورہ فاتحہ کو پڑھتا اور میں اسے پی جاتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا یہاں تک کہ میں پورے طور پہ شفایاب ہو گیا، میں پورے طور پہ شفایاب ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی میں بیمار پڑتا تھا تو میں زمزم کے پانی کو لیتا، اس پہ سورہ فاتحہ پڑھتا اور میں اس کو پیتا تھا، مجھے شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے اس کو پیا جائے۔ فَإِن شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي شَفَاكَ اللَّهُ، کہ اگر تم زمزم کے پانی کو شفا کی نیت سے پیو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ وَإِن شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا عَاذَكَ اللَّهُ، اور اگر تم زمزم کے پانی کو پیو گے شیطان اور یہ کہ روحانی شر کے فتنوں سے نجات کے لیے، اگر تم زمزم کے پانی کو پیو گے اس نیت سے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جائے شیطان کے شر اور فتنے سے،
اور دشمنوں کے شر سے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی پناہ عطا کرے گا۔ وَإِن شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ، اور اگر تم زمزم کے پانی کو اس نیت سے پیو گے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پیاس کو ختم کر دے، تمہیں قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے تمہیں پیاس نہ لگے تو اللہ تبارک و تعالی اس زمزم کے پانی سے تمہاری پیاس کو ختم کر دے گا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے، اگر تم اسے شفا کی نیت سے پیو گے اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا، اگر تم اسے پیاس کی نیت سے پیو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں سیراب کرے گا، اگر تم اپنی بھوک کو روکنے کے لیے پیو گے زمزم کے پانی کو اس نیت سے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں آسودگی عطا کرے گا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ زمزم کے کنویں کے پاس گئے اور انہوں نے زمزم کا ایک ڈول پانی لیا، پھر خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا اور پھر کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تیرے نبی کے اس فرمان کو سنا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ اللہم انی اشربہ لعطش یوم القیامہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں اس زمزم کے پانی کو پی رہا ہوں قیامت کے دن کی پیاس کے لیے، تاکہ قیامت کے دن کی پیاس سے میں محفوظ رہوں، اور یہ دعا کر کے وہ زمزم کے پانی کو پی گئے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو یہ علم ہے یہ علم آپ کو کہاں سے عطا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے، تو میں نے زمزم کے پانی کو پیتے وقت اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع کا سوال کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ علم عطا کیا۔ زمزم کے پانی کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ زمزم کے پانی کو آسودہ ہو کر کے پینا یہ بندے مومن کے ایمان کی دلیل ہے اور نفاق سے محفوظ ہونے کی دلیل ہے۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زمزم کے پاس آ رہا ہوں، زمزم کے پاس سے میں آ رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ کیا تم نے زمزم کے پانی کو ویسے پیا جیسے کہ اسے پینا چاہیے؟ اس آدمی نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کیسے پینا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم اللہ، کہ جب تم زمزم کے پانی کو پیو تو خانہ کعبہ کا رخ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور زمزم کے پانی کو 3 سانس میں پیو۔ وَتَزَلَّعْ مِنْهَا، اور زمزم کے پانی کو خوب پیٹ بھر کر کے آسودہ ہو کر کے پیو، اور جب پی لو تو الحمدللہ کہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان آیت ما بیننا و بین المنافقین انہم لا یتزلعون من زمزم،
کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو نشانی ہے، جو فرق ہے، کہ منافق زمزم کے پانی کو آسودہ ہو کر کے نہیں پیتا ہے، پیٹ بھر کے نہیں پیتا ہے، تو زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کر کے پینا، آسودہ اور سیراب ہو کر کے پینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ قیمتی پانی، یہ بیش بہا پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عطا کیا ہے، اس نعمت کے یہ بعض فضائل اور خصائص تھے، اور اس بابرکت پانی کی بعض برکتیں تھیں جن کا آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ ہر بندے مسلم کو چاہیے کہ اس پانی کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت کو سمجھے، اور اپنی بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں میں اور اپنی بہت ساری تکلیفوں کے علاج کے لیے اس زمزم کے پانی کو استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس زمزم کے پانی کے فضل و برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔